بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، خطبہ نمبر 153۔ چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں فرمایا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے جس سے وہ اس کی سرحد فرمان روائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتیں۔ وہ ازاح اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکارا ہے کہ جنہیں دیکھتی ہیں عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتیں کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ وہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر کسی نمونہ و مثال کے اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاونے کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہی، اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب و غریب کار فرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادڑوں کے اندر دکھائی ہیں، کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے۔ اور کیوں کر چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ وہ اس کی نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکیں اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی زوپاشیوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے، اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں۔ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی، اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں راہ پیمائیوں سے باز رکھتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوس مار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت سے ہی ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں۔ گویا کہ وہ کانوں کی لوئیں ہیں کہ نہ ان میں پر و بال ہیں اور نہ کریاں، مگر تم ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے کہ اس کے نشان ظاہر ہیں، اور اس میں دو پر سے لگے ہوئے ہیں کہ نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں۔ وہ اڑتی ہیں تو بچے ان سے چمٹے رہتے ہیں اور ان کی پناہ میں ہوتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں کو اور اپنی مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنایا ہو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ چمگادڑ سے متعلق مختصر تفسیر۔ چمگادڑ ایک عجیب و غریب پرندہ ہے جو انڈے دینے کے بجائے بچے دیتا ہے، دانہ بھرانے کے بجائے دودھ پلاتا اور بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ اس کی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن سے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلاؤ 1.5 سے 5 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں کے بل چل پھر نہیں سکتا، اس لیے اڑ کر روزی حاصل کرتا اور درختوں میں الٹا لٹکا رہتا ہے۔ دن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے غروب آفتاب کے بعد ہی پرواز کرتا اور کیڑے مکوڑے اور رات کو اڑنے والے پروانے کھاتا ہے۔ چمگادڑوں کی ایک قسم پھل کھاتی ہے اور بعض گوشت خور ہوتی ہیں جو مچھلی کا شکار کرتی ہیں۔ شمالی امریکہ کے تاریک غاروں میں
खूनखार चमगादड़ें भी बड़ी कसरत से पाई जाती हैं। ये बड़ी खतरनाक और मुहलिक होती हैं। इनकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है। जब ये किसी इंसान का खून चूसती हैं, तो इंसानी खून में जहर सरायत कर जाता है, जिसके नतीजे में पहले हल्का बुखार और सर दर्द होता है, फिर सांस की नाली मुतवर्रिम हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है, जिस्म का निचला हिस्सा बेहिस्सो हरकत हो जाता है, आखिर सांस की आमदोशद रुक जाती है और वो दम तोड़ देता है। ये खून आशाम चमगादड़ें उस वक्त हमला करती हैं जब आदमी बेहोश हो या सो रहा हो। जागते में हमला कम होता है और खून चूसते वक्त दर्द का एहसास तक नहीं होता। चमगादड़ की आंख खास किस्म की होती है जो सिर्फ तारीकी में ही काम कर सकती है और दिन के उजाले में कुछ नहीं देख सकती। उसकी वजह यह है कि उसकी आंख की पुतली का फैलाव आंख की वुसअत के मुकाबले में बड़ा होता है और तेज रोशनी में सुमट जाता है और कोई चीज दिखाई नहीं देती। ये ऐसा ही है जैसे एक बड़ी ताकत के कैमरे से खुली रोशनी में तस्वीर उतारी जाए तो रोशनी की छूट से तस्वीर धुंधली उतरती है। इसीलिए कैमरे के शीशे का साइज जो बमंजिले आंख की पुतली के होता है, छोटा कर दिया जाता है ताकि रोशनी की चुकाचौंध कम हो जाए और तस्वीर साफ उतरे। अगर चमगादड़ की पुतली का फैलाव आंख के मुकाबले में कम होता तो वो भी दूसरे जानवरों की तरह दिन की रोशनी में देख सकती थी।